الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، بہت سے لوگ حضرت لقمان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر کیا بات ارشاد فرمائی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں یہی بات بیان کرنی ہے اور حضرت لقمان کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے۔ ظاہر ہے وہ کسی ایک ویڈیو کے اندر بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے کئی ویڈیو کے اندر حضرت لقمان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی بات حضرت لقمان کے بارے میں جو قرآن میں بیان کی ہے وہ یہ کہ ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ حکمت وہ نہیں ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر چلتی ہے اور وہ ایک قسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں اور طبیب یونانی ہوتے ہیں، یونانی ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کو حکیم کہا جاتا ہے۔ حضرت لقمان ایسے حکیم نہیں تھے، بلکہ حکمت کا مطلب کیا ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کی تین رائے ہیں۔ ایک رائے تو مفسرین کی یہ ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت دی۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو ذہانت عطا فرمائی تھی، اور ایسی ذہانت عطا فرمائی تھی کہ حضرت لقمان جو ہیں وہ ایک جج تھے، ایک قاضی تھے، اور ایسے زبردست قاضی اور جج تھے کہ جب آپ کے سامنے فیصلہ آتا تھا اور آپ فریقین کی بات سن لیا کرتے تھے تو حضرت لقمان فریقین کی بات سننے کے بعد سمجھ جایا کرتے تھے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اور آپ نے ہزاروں فیصلے فرمائے اور تمام کے تمام فیصلے ایسے تھے کہ مخلوق خدا ان فیصلوں سے خوش ہوئی اور ان کے اوپر آپ نے حق کا فیصلہ فرمایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذہانت عطا فرمائی تھی۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حکمت سے مراد جو ہے وہ علم با عمل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو علم مع العمل عطا فرمایا تھا، یعنی حضرت لقمان جو ہیں وہ اس وقت کی شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے، اور صرف عالم ہی نہیں بلکہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کیا کرتے تھے اور مکمل طور پر شریعت پر عمل کرتے تھے۔ اور ایک تیسری تفسیر جو کی گئی ہے حکمت کی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو حکمت عطا فرمائی تھی، یعنی پند و نصیحت عطا فرمائی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے اندر یہ کوالٹی رکھی تھی، یہ صفت رکھی تھی، یہ امتیاز رکھا تھا کہ حضرت لقمان جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی گفتگو سے لوگوں کو نصیحت ہوتی تھی، اور آپ ایسے کلمات ارشاد فرمایا کرتے تھے جن سے لوگوں کے دلوں میں اثر ہوتا تھا اور لوگوں کی دنیا بدل جایا کرتی تھی۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت لقمان کا زمانہ کیا گزرا ہے؟ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لقمان کا زمانہ گزرا ہے۔ حضرت لقمان نبی تھے یا نبی نہیں تھے؟ دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے اور ایک رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے، اور صحیح اور جمہور علماء کی رائے یہی ہے کہ حضرت لقمان نبی نہیں تھے بلکہ حضرت لقمان حکیم تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے۔ حضرت ایوب کے زمانے کے اندر یہ آئے ہیں۔ حضرت ایوب سے جو ان کا رشتہ رہا اس سلسلے میں بھی مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ حضرت ایوب کے بھانجے تھے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی بہن کے بیٹے تھے، اور ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ اور حضرت لقمان کی والدہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں۔ تو حضرت لقمان جو ہیں وہ حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت لقمان نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا ہے، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو زمانہ پایا وہ آخری عمر میں پایا ہے، اور حضرت ایوب کا جو زمانہ پایا ہے وہ ابتدائی عمر کے اندر پایا ہے۔ 1000 سال ان کی عمر رہی ہے۔ نسلی اعتبار سے حبشہ کے رہنے والے تھے۔ رنگ کالا تھا، قد چھوٹا تھا، ناک چپٹی تھی، ہونٹ موٹے تھے، اور پیر کی جو ایڑیاں تھی وہ پھٹی ہوئی تھی بالکل، اور انتہائی
کالا رنگ تھا، دیکھنے میں خوشنما نہیں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا فرمائی تھی، ان کو علم عطا فرمایا تھا، اور وہ اونچا مقام عطا فرمایا تھا کہ پورا معاشرہ آپ کی عزت اور احترام کیا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکم دیا انشکر للہ، کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت لقمان نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کیا اور اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر کیا۔ جو بھی نعمت ان کو ملتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت لقمان کے سامنے اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی پیش کی اور حکمت بھی پیش کی، اور کہا کہ اے لقمان، چاہے نبوت اختیار کر لو چاہے حکمت اختیار کر لو۔ حضرت لقمان نے حکمت کو اختیار کیا، نبوت کو اختیار نہیں کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے لقمان، آپ نے حکمت کو کیوں اختیار کیا، نبوت کو کیوں اختیار نہیں کیا؟ نبوت اونچا مقام ہے، نبوت کو اختیار کرنا چاہیے تھا۔ تو حضرت لقمان نے بڑی عجیب بات فرمائی اور کہا کہ اگر میں نبوت اختیار کرتا تو ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ از خود اگر کوئی چیز دیتا ہے تو اس پر اللہ کی مدد آتی ہے، اور اگر بندہ اپنے اختیار سے کوئی چیز لیتا ہے تو اس پر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر نبوت از خود مجھے دے دیتا تو پھر اللہ کی مدد میری ساتھ ہوتی، لیکن اللہ نے از خود مجھے نبوت نہیں دی۔ اگر میں اپنے اختیار سے نبوت اختیار کرتا تو اللہ تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ نہیں آتی، اس لیے میں نے نبوت کو نہیں لیا اور میں نے حکمت کو اختیار کیا۔ بہر صورت اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کو یہ حکم دیا کہ اے لقمان، تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور حضرت لقمان اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور پھر اللہ نے ضابطہ بیان فرمایا وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں بندے کا فائدہ ہے، اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور بندے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جاتے ہیں۔ اور اگر بندہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے شکر کا محتاج نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ بے نیاز ہے۔ تمام بندے اللہ کے محتاج ہیں اور اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک آیت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی ہیں وہ بیان کر دی گئیں۔ انشاءاللہ آئندہ تفسیر اگلی مجلس میں بیان کر دی جائے گی۔